سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 2231 پوائنٹس کے غیر معمولی اضافے کے ساتھ کاروباری سرگرمیوں کے آغاز پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ پاکستان اور جاپان نے تجارت، سرمایہ کاری اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت اقتصادی استحکام اور معاشی ترقی کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے کہا ہے کہ معیشت کی تیز تر بنیادوں پر بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں آج اسرائیلی فوج کے شدید فضائی حملوں میں 5 فلسطینی شہید اور 27 زخمی ہو گئے۔ ممتاز صوفی اور لوک گلوکار عالم لوہار کی 44ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے پہلے روز انڈیکس میں 2231 پوائنٹس کے غیر معمولی اضافے کے ساتھ کاروباری سرگرمیوں کے آغاز پر قوم اور کاروباری برادری کو مبارکباد دی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہماری انتھک محنت اور مؤثر پالیسیوں کے نتیجے میں معاشی بحالی کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معاشی بہتری، مہنگائی میں کمی اور پاکستان کی ترقی کا سفر اسی نقطے سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے جہاں ہمارے قائد محمد نواز شریف نے چھوڑا تھا اور ملک دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ شہباز شریف نے قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ بڑی مایوسیوں کے بعد امید کا نیا سورج طلوع ہو رہا ہے اور عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ حملے کی سطح کے معاہدے اور $3 ارب کے عارضی انتظام کے نتیجے میں سرمایہ کاروں اور تاجر برادری کا اعتماد تیزی سے بحال ہو رہا ہے۔ پاکستان اور جاپان نے تجارت، سرمایہ کاری اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ بات وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے آج ٹوکیو میں جاپان کے اپنے ہم منصب ہایاشی یوشیما ساسک کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ فریقین نے عوامی سطح پر رابطوں، انسانی وسائل کی ترقی، سیاحت اور زراعت جیسے شعبوں میں بھی باہمی مفاد پر مبنی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور جاپان نے شمسی توانائی، کھارے پانی کو میٹھا بنانے، پانی صاف کرنے اور پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گھروں کی دوبارہ تعمیر کے شعبے میں مخصوص پروگراموں پر مل کر کام کرنے کے مواقع تلاش کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ فریقین نے ہنرمند افرادی قوت کی برآمد میں سہولت کے لیے پاکستان میں جاپانی زبان کے لیے زبان پر مہارت کے جائزے کے ٹیسٹ منعقد کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان میں جاپانی سرمایہ کاروں کی طرف سے متعدد مشترکہ منصوبوں پر بھی غور کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور جاپان کے خوشگوار تعلقات ہیں، دونوں ملک دیرینہ دوست ہیں اور ان کے درمیان تاریخی روابط پر مبنی گہرا خصوصی تعلق قائم ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے آج ٹوکیو میں جاپان کے وزیر اعظم فومیو کیشیدا سے ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان کی حکومت اور عوام کی طرف سے جاپان کے وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کی۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون اور تعلقات کو مزید بڑھانے کی خواہش ظاہر کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے آج ٹوکیو میں جاپان کے اپنے ہم منصب ہایاشی یوشی ماسا سے ملاقات کی۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے رابطے جاری رکھنے پر آمادگی ظاہر کرتے ہوئے خوشگوار دو طرفہ تعلقات کو سراہا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت اقتصادی استحکام اور معیشت کی ترقی کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار
چین کے سفارت خانے کی ناظم پانگ چنگشوئی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے چینی ناظم الامور کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ نویں جائزے پر پیش رفت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ پاکستان اسٹاف لیول معاہدے تک کامیابی سے پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے متعدد محاذوں پر چین کی طرف سے پاکستان کی حمایت کی تعریف کی اور گزشتہ چند ماہ کے دوران پاکستان کے ساتھ چین کے مالیاتی اداروں کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ پونگ چنگشوئی نے مشکل معاشی صورتحال کے باوجود ملک میں اقتصادی استحکام لانے کے لیے حکومت پاکستان کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ فریقین نے معیشت، تجارت اور مالیاتی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے متعدد طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ گزشتہ ماہ جون میں صارفین کے لیے مہنگائی کی شرح 29.4% ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ رواں سال مئی میں اس کی شرح 38% تھی۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ آج دن 1 بجے تک پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 2334 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر 270 اور 279 روپے تھی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ معیشت کی تیز تر بنیادوں پر بحالی موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ایک نجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ معاہدے کے بعد ملک درست سمت میں گامزن ہے اور معاہدہ پاکستان کی معاشی بحالی میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ IMF کے ساتھ عملے کی سطح کے معاہدے پر دستخط حکومت کی پالیسی اور اقدامات کی بڑی کامیابی ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نے ملک کو دیوالیہ کے خطرے سے بچانے کے لیے بعض غیر مقبول اور سخت فیصلے کیے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ تعلیم کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ ملک غیر یقینی اور عدم استحکام پر قابو پانے کے لیے 60 دن کے اندر انتخابات کا انعقاد وقت کا تقاضا ہے۔ ایک نجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ عام انتخابات کے لیے تاریخ کا اعلان کرے، تاہم ہم فوری انتخابات چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے ملک میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات اور پارلیمنٹ کی بالادستی یقینی بنانے پر زور دیا تاکہ ملک آگے بڑھ سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں انتخابات کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بلوچستان کے علاقے بلور میں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں فوجی افسر سمیت 2 سیکیورٹی اہلکار شہید جبکہ 1 زخمی ہو گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ہوشاب کے علاقے میں دہشت گردوں کے ایک گروہ کی نقل و حرکت کی خفیہ اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے بلور کے علاقے میں کارروائی کی۔ یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کے واقعات اور بم نصب کرنے کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے فرار ہونے کے راستوں کی ناکہ بندی جاری تھی کہ دہشت گردوں کے ایک گروہ نے گشت پر مامور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر فائر کھول دیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر ثاقب حسین اور نائک باقر علی شہید ہوئے جبکہ 1 فوجی زخمی ہوا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان کے امن کو تباہ کرنے کے تمام عزائم کے خلاف ہمارا قومی عزم غیر متزلزل ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں امن اور ترقی ہماری ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے بلوچستان کے اضلاع شیرانی اور کیچ میں میجر ثاقب حسین سمیت 6 سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کا مقدس لہو قوم پر قرض ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے شدید فضائی حملوں میں 5 فلسطینی شہید اور 27 زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنین میں رہائشی عمارتوں پر 10 فضائی حملے کیے جن میں 4 افراد شہید اور 27 زخمی ہوئے، جن میں 8 کی حالت تشویشناک ہے۔ ایک اور واقعے میں مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں اسرائیلی فائرنگ سے ایک 21 سالہ فلسطینی شہید ہو گیا۔ معروف لوک گلوکار عالم لوہار کی 44ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 1928 میں گجرات کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ عالم لوہار کی وجہ شہرت وارث شاہ ہیر کا قصیدہ ہے جسے انہوں نے 36 مختلف انداز میں پڑھا۔ عالم لوہار نے پنجابی اور لوک داستانوں کی گائیکی کے نئے انداز کو فروغ دیا۔ انہوں نے 13 برس کی عمر میں اپنے گیتوں کا پہلا البم ریکارڈ کروایا جو 1970 کے تمام گلوکاروں سے پاکستان میں سب سے زیادہ فروخت ہوا۔ انہیں فن اور تھیٹر میں گراں قدر خدمات پر 1979 میں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ وہ 1989 میں آج ہی کے دن سڑک کے ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ اور اب موسم۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار اور شمال مشرقی پنجاب میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 38، کراچی، کوئٹہ اور مظفر آباد 37، گلگت 40، مری 23، سری نگر 29، جموں 35 اور لیہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 2031 پوائنٹس کے غیر معمولی اضافے کے ساتھ کاروباری سرگرمیوں کے آغاز پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ پاکستان اور جاپان نے تجارت، سرمایہ کاری اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔